اسلم صاحب، اس سے پہلے کہ ہم پریسائسلی اس صوبے کے اوپر بات کریں اور مولانا صاحب کیا سوچتے ہیں اس پہ بات کریں، لیکن آپ کا ایک امپریشن کیا ہے؟ ایک جماعت جو کہ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے تحریک چلانا چاہ رہی تھی، یعنی کہ اس کے اندر وہ چاہ رہے تھے کہ جے یو آئی بھی ان کے ساتھ ہو اور ان کے شریک سفر ہو، اور اچکزئی صاحب کی بھی بات ہو رہی تھی کہ ان کو بھی ساتھ ملایا جائے گا۔ پھر بعد میں نوبت یہ آئی اور خاص طور پر جو بیان دیا گیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے ابھی ریسنٹلی مولانا صاحب سے متعلق، اور اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ دوریاں ہو گئی تھیں، پھر قاسم اور سلیمان کا نام بھی سامنے آیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو کنفیوژن ہے کوئی تحریک چلا پائے گی تحریک انصاف تنہا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، بات سیدھی سی ہے کہ تحریک انصاف کی جو اس وقت قیادت ہے، جو اس کو قائد کہتے ہیں، جو پارٹی سربراہ ہے، وہ تو جیل میں ہے۔ پیچھے جو لوگ ہیں وہ سب نامزد کرتا ہیں اور وہ اپنے میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ باقی قیادت ان کے ساتھ نہیں چل رہی، جیسے میرے دوست اختیار ولی صاحب نے فرمایا۔ اچھا، تو اندر ان کے اتنا زیادہ بحران ہیں، وہ بحران اب پارٹی سے باہر نکل رہے ہیں، یہی وجہ ہے ہمارے ان کے درمیان میں اتحاد نہیں ہو سکا۔ اور یہ پی ٹی آئی کے دوست جس وقت ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے، بیرسٹر گوہر صاحب تھے یا سلمان اکرم راجہ صاحب تھے یا دیگر حضرات تھے، عمر ایوب صاحب تھے، یہ سب لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو اس وقت باہر یہ زبان استعمال اکرم وقاص اور بیرسٹر سیف اور یہ علی امین یہ زبان استعمال کر رہے ہوتے تھے، وہ اندر بیٹھے ہم سے معذرتیں کر رہے ہوتے تھے۔ تو اب یہ صورتحال تو پہلے دن سے جاری ہے، اور یہ لوگ پارٹی کے اندر تو جو ہیں، لیکن یہ کردار کسی اور کا ادا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ اپوزیشن کی جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد کر سکیں۔ تو لیکن کیوں نہیں چاہتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں چاہتے؟ کیا وہ بانی کے ساتھ کوئی مخلص ادا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے جی صاف ظاہر ہے، مخلص ہوتے بانی کے ساتھ تو یہاں تک بات نہ پہنچتی نا۔ بانی کے ساتھ مخلص ہوتے تو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ میں 90 ارکان ہیں ان کے، اگر قومی اسمبلی کے سارے ارکان صبح جا کے اڈیالہ کے دروازے پہ بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، گرفتاری دے دیں، پارلیمنٹ کیسے چلے گی؟ چلو استعفیٰ نہیں دیتے، چلو بڑی بات ہے استعفیٰ دینا، چلو کم از کم گرفتار ہو جائے جا کے، تب بھی حکومت رک جائے گی۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ علی امین وغیرہ نہیں چاہتے اپوزیشن کا اتحاد ہو، اور اگر اپوزیشن کا اتحاد ہوتا ہے تو علی امین کی دکانداری ختم ہو جائے گی۔ اگر بانی پارٹی باہر آ جاتے ہیں تو علی امین کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تو علی امین اس چیز کو وہاں کی صوبائی اسمبلی میں ان کے ارکان پہچان چکے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ اور میرے دوست جو پی ٹی آئی کے ٹیلی ویژن چینلوں پہ آتے ہیں، پتہ ان کو بھی سب کچھ ہوتا ہے، جیسے کہ اب تو کھل کے اپنا راجہ صاحب نے اور جنید اکبر نے کہہ دیا ہے، اور اس کے بعد عالیہ حمزہ بھی بولی ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ کل تک پنجاب پولیس ان کو اٹک کراس نہیں کرنے دیتی تھی، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انہوں نے ان کو عزت دی ہے، پروٹوکول دیا ہے اور لاہور لے گئے ہیں، وہاں کی وہ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی نظر میں؟ تو جی بالکل صاف ظاہر ہے۔ اور یہ تو اختیار ولی صاحب نے ان کو بریانی کیوں نہیں کھلائی؟ یہ تو میرا خیال مسلم لیگ والوں نے پوری میزبانی تو صحیح نہیں اپنائی، انہوں نے بریانی بھی کھلانی چاہیے تھی، شربت بھی پلانا چاہیے تھا، موسم کی انجوائے بھی ان کو کرانا چاہیے تھا۔ غوری صاحب، میرے خیال میں بریانی سے پہلے ان کو یہ سکھانا ضروری تھا کہ اسلام آباد سے پشاور پہنچتے ہوئے راستے میں 3 ضلع آتے ہیں یا 13 آتے ہیں، پہلے ان کی ریاضی ٹھیک کرنی ہے، بریانی بعد میں کھلائیں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں اختیار صاحب، بہت شکریہ، آپ کی بات مکمل ہوگی اسلم صاحب؟ جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اپنے بحرانوں کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی کو کسی باہر سے حکومت کی یا کسی اپوزیشن پارٹی کو اس کو نہیں نقصان پہنچا رہی، جتنا اس کے اندر جو اس کے میں نے یہ کل کہا بھی تھا، میر جعفر اور میر صادق کے نام دیے تھے ان حضرات کو جو پارٹی کو اندر سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہ بانی پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں، نہ پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر، اگر خان صاحب باہر آ جائیں گے تو پھر ان کی دکانداریاں ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔